دیا ہے اس کو ایک مانو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ بتاؤ اس مشن میں کون دے گا میرا ساتھ؟ یہ بھی دھیان رکھیں، سرکار کے باپ نہیں۔ جب ماں کے ہم مقدس پیٹ میں تھے تو باپ دنیا سے رخصت ہو، ماں بھی اس وقت نہیں ہے۔ 6 سال کے تھے تو ماں دنیا سے چلی گئی، دادا بھی نہیں۔ 8 سال کی عمر تھی جب دادا بھی دنیا سے چلے گئے تھے، اور جب ایک ایک کر کے یہ سارے رشتے اٹھا لیے گئے تو زمانے نے حیرت سے کہا تھا پروردگار تیرے محبوب کو بہت بڑا مشن دے کر چلنا ہے، اس سے پہلے ان کے تمام حمایت کرنے والوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ باپ اٹھا لیے گئے، ماں اٹھا لی گئی، دادا اٹھا لیے گئے۔ ایسا کس لیے؟ رب کی قدرت نے کہا تھا تم ہماری حکمتوں کے راز کیا جانو۔ اگر باپ زندہ رہتے، اگر دادا زندہ رہتے، اگر ماں زندہ رہتی تو دنیا کہتی کہ دادا کی حمایت میں اسلام بڑھایا تھا، زمانہ کہتا کہ باپ کی مدد سے اسلام آگے بڑھایا، ماں کی محبت کے سائے میں اسلام آگے بڑھایا۔ اس لیے سب کو پہلے اٹھا لیا گیا تاکہ دنیا جان لے کہ اسلام نہ کسی کی مدد سے بڑھا، نہ کسی کی حمایت سے بڑھا، اسلام صرف اپنی سچائی اور اپنی صداقت سے بڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس شیر قادریت ازہری کمیٹی بلیا۔ دیکھو دیکھو اسلام والو، دیکھو سنو سنو مسلمانوں سنو، جس کے باپ نہیں، جن کی ماں نہیں، جن کے دادا نہیں، آج پورا خاندان سامنے ہے، دنیا منتظر ہے کہ آج ان کو اپنے خاندان کا سمرتن مل جائے گا، خاندان کی حمایت ملے گی۔ مگر دنیا یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی جب آپ نے فرمایا بتاؤ کون دے گا میرا ساتھ، تو سناٹا۔ آپ ادھر تشریف لائیے، سامنے تو کوئی نہیں، آپ تھوڑے آ جائیے، پیسہ آپ اوپر ہی تشریف رکھیں، آپ نیچے آ گئے۔ سناٹا، خاموشی، ایک بھی کھڑا نہیں ہوا کہتا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ دھیان دیجئے، سرکار ایک ایک چہرہ دیکھ رہے، چچا بیٹھے ہیں، چچیرے بیٹھے ہیں، رشتے کے دادا بیٹھے ہیں، مگر سب خاموش، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ آقا بار بار کہہ رہے بتاؤ کون دے گا میرا ساتھ، مگر کوئی نہ بولا۔ اور جب کوئی نہ بولا تو اچانک ایک آواز بلند ہوئی، آواز بچکانی، کوئی بچہ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ کا کوئی ساتھ دے نہ دے مگر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بچے کی آواز، کون بچہ بولا؟ سب نے دیکھا تو ایک 8 سال کا بچہ اس مجمع میں کھڑا ہو کر سینہ تان کر کہہ رہا ہے کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے مگر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سب نے غور کیا کون ہے یہ بچہ جس نے اتنی بڑی ہمت کی، اتنی بڑی جرأت کی کہ پورے خاندان کے سامنے جب کوئی بولنے کو تیار نہیں تو یہ حمایت کا اعلان کر رہا ہے کون ہے یہ بچہ؟ اور جب نظر پڑی تو دکھائی دیا کہ یہ بچہ وہ ہے جس کا نام باپ نے علی رکھا تھا، نبی کی نگاہ پڑی تو شیر خدا بنا۔ یہ مرتضیٰ ہے، 8 سال کی عمر میں اتنی بڑی ہمت۔ ذرا سوچئے آج یہ سید صاحب، امام صاحب یہاں کھڑے ہو کر کہیں کہ مسجد میں یہ کام ہونا ہے، بتاؤ آپ میں سے کون ساتھ دے گا؟ کوئی نہ بولے۔ 8 سال کا ایک بچہ کہے میں ساتھ دوں گا تو ان کی ہمت ٹوٹ جائے گی، حوصلہ ختم ہو جائے گا کہ کیسے اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ مگر بے شمار سلام ہو آمنہ کے لال پر کہ اس ماحول کو دیکھنے کے بعد بھی نہ آپ کی ہمت کمزور ہوئی، نہ حوصلہ کمزور ہوا، کوئی ساتھ دے نہ دے مگر میں اسلام کا جھنڈا لہرا
बढ़ाता जाऊंगा। इधर ही रखे, सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह, और दिल से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और उस बच्चे की हिम्मत देखिए, 8 साल का बच्चा, और इतनी बड़ी हिम्मत। जब बचपन का ये आलम है तो जवानी की शान क्या होगी। जब उस बच्चे ने ये कहा तो सरकार के एक चचा ने मजाक उड़ाया। ये चचा कौन? ये अबू लहब। मजाक उड़ाकर कहने लगा, अरे अब्दुल्ला के बेटे, अब तुम्हें क्या फिक्र है, अब तुम्हें किसकी जरूरत, अब तो अबू तालिब का बेटा तुम्हारे साथ है। वो मजाक बना रहा था। और ये अबू लहब वो है कि सरकार के चचा थे 11। आपके वालिद कुल भाई कितने थे? 12 थे। कितने? 12। ए बेटा सुनो, बेटा अगर ये तो अच्छी बात नहीं है, एक साथ तुम कई उठ जाओ। बेटा बताओ हम किसको सुनाएंगे? देखिए कहीं भी अगर